المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام، ایک مومن کی دعا کیسے ہونی چاہیے اور اسے کس طرح سے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اس کا سلیقہ اور قرینہ جناب سلیمان علیہ السلام نبی کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کے واقعات میں قرآن کریم نے بھی جسے نقل کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی سفر پر تھے اور ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ چیونٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہیں. تو آپ نے سنا کہ ان کا سردار، جو چیونٹیوں کا سردار تھا، وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، تم سب کے سب راستے سے ہٹ جاؤ اور اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے قدموں کے نیچے، ان کے پیروں کے نیچے کچلی جاؤ. جب جناب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی تو مسکرائے اور بارگاہ خداوندی میں اس انداز سے، خداوند عالم کی بارگاہ میں اس انداز سے کلام کیا کہ جسے سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں خداوند عالم نے اس انداز سے بیان کیا ہے. ارشاد خداوندی ہوتا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. توجہ فرمائیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس عظیم نعمت پر شکر ادا کر سکوں، تیری اس نعمت پر شکریہ ادا کروں. تو مجھے توفیق عطا فرما، جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں نعمتیں، ان پر شکر ادا کر سکوں اور ایسا نیک عمل انجام دوں، ایسا عمل بجا لاؤں، نیک عمل بجا لاؤں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے. تو عزیزان محترم، اگر آپ غور کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے اور اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے انسان کو، مومن کو یہ سوچ لینا چاہیے، ایک مومن کی دعا یہ ہونی چاہیے، کیا پروردگار عالم نے اسے اسلامی گھرانے میں پیدا کیا ہے؟ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ کیا اسے ایک شیعہ گھرانے میں پیدا کیا؟ کیا یہ اس کے لیے ایک بہترین نعمت نہیں ہے؟ اسے ولایت علی علیہ السلام کے اوپر کاربند رکھا ہے، کیا یہ ایک عظیم نعمت نہیں ہے؟ اگر یہ سب نعمتیں ہیں تو پھر اسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی طرح سے دست دعا بلند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت پر شکر ادا کر سکوں کہ جو تو نے مجھے بھی عطا کی ہے، ولایت اہل بیت تو نے مجھے بھی عطا کی، میرے والدین کو بھی عطا کی، میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کر سکوں اور ایسا نیک عمل انجام دوں تیری راہ میں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور تو مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل کر لے. بس یہ مومن کی دعا ہونی چاہیے. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.